2019 کا الیکشن ہوا تھا اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے آل انڈیا صدر ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ہے مالیگاؤں کی سبھا میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مالیگاؤں میں کام کاج ہو، وکاس ہو اور شہر کی ترقی اور شہر کے لوگوں کا سمادھان ہو، اس کے لیے مفتی صاحب کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اور ہر 2 مہینے پر مالیگاؤں آنے کی میں کوشش کروں گا۔ ان کی طرف سے یہ بات تھی۔ اتفاق کہیے کہ الیکشن ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو مہاماری تھی اور لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ رہا تقریباً 2 سال تک رہا اور 2 سال کے اس 2-2.5 سال کے گیپ کی وجہ سے جو پروگرام ان کا تھا اس پروگرام میں یکسوئی نہیں رہی، اور اس کے بعد جب سرکار بنی اور سرکار نے جو ہے کام کاج شروع کیا تو الحمدللہ ایک ایم ایل اے ہونے کی حیثیت سے جو بڑا کام ہونا چاہیے ان کاموں کی میں نے لائن لگائی اور اس کا فالو اپ لینا شروع کیا۔ سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ مالیگاؤں کے لیے پانی کے پینے کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ مالیگاؤں کے اطراف میں جتنے شہر ہیں ان شہروں میں منماڑ کہو، سٹانہ کہو، دھولیا کہو، ان علاقوں میں پانی کی تکلیف ہے۔ بعض علاقوں میں 8 دن پہ نل آتا ہے، بعض علاقوں میں 15 دن پر نل آتا ہے، بعض علاقوں میں مہینے بھر پر ایک مرتبہ پانی آتا ہے، اور آج بھی منماڑ میں یہ تکلیف باقی ہے۔ اس کے لیے 1,149 کروڑ 149 کروڑ کا ایک پروگرام سرکار سے میں منظور کروایا جو تلواڑہ ڈیم سے لے کر کے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک پانی کا پائپ لائن ہے۔ پہلے 600 mm کی پائپ لائن تھی 2 فٹ کی، اب الحمدللہ 900 mm کی پائپ لائن ڈالی گئی ہے، یعنی 3 فٹی پائپ لائن ڈالی گئی ہے جو مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک پانی لائے گی۔ یہ جو پروگرام ہے یہ 19 کلومیٹر پانی کی پائپ لائن ہے، اور اس میں شہر میں 5 پانی کی ٹانکیاں بنیں گی اور پورے شہر کے اندر 50 کلومیٹر گلی محلے کے اندر پانی کی پائپ لائن ڈالے جائے گی۔ تلواڑہ ڈیم کے اوپر جیک ویل بنے گا اور 30 میٹر کا برج بنے گا۔ ایک بڑا کام یہ ہوا۔ دوسرا بڑا کام جو بائی پاس ہے، اس پہ جب سے یہ بائی پاس روڈ بنا ہے، جب لاک ڈاؤن تھا اس وقت جو ہے ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ تعلقہ پولیس اسٹیشن سے معلومات لی جائے کہ اس روڈ پر روڈ کراس کرنے کی وجہ سے کتنے حادثات ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد لگ بھگ 450 لوگوں کی جان گئی تھی جب سے یہ ہائی وے بنا ہے۔ تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ اور شہروں میں جب بائی پاس بنتا ہے تو فلائی اوور بھی بنتا ہے، انڈر پاس بھی بنتا ہے، سروس روڈ بھی، تو یہ کام ہونا چاہیے۔ ہم نے ناسک ہے، بمبئی ہے اور دلی یہاں کی جو ہے ہائی وے اتھارٹیز کو بلایا تھا اور 13 پھاٹے سے لے کے 40 گاؤں پھاٹے تک ہم نے سروے کروایا تھا اور 165 کروڑ روپیہ اس کے لیے منظور ہوا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم لوگ اللہ کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ یہ دونوں کام الحمدللہ جاری ہیں، اور انشاءاللہ اپنے طور پر یہ فلائی اوور بھی بنے گا، انڈر پاس بھی بنے گا، سروس روڈ بھی بنے گا، اور پانی کی پائپ لائن میں 19 کلومیٹر میں تقریباً 8 کلومیٹر کی پائپ لائن بن گئی ہے۔ اور ایک بڑا کام اور ہونا ہے جس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اس کا جی آر جس وقت نکلے گا اس وقت ہم لوگ پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک بڑا کام ہے، مالیگاؤں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 100 کروڑ روپے کے کام الحمدللہ اس شہر میں ہونے ہیں جو روڈ اور گٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو مولبھوت سویدھا ہے، بنیادی سہولیات ہیں، اس کے لیے سرکار سے ہم الحمدللہ کوشش کر کے فنڈ لا رہے ہیں اور فنڈ مل رہا ہے اور کام ہو رہا ہے۔ ہمارے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر 2 مہینے پر میرا آنا ہوگا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے،
کہ اللہ کے کرم سے اور اس کے بعد ہماری کوششوں سے، جس میں پارٹی کے وریشٹھ لوگوں کی بھی شمولیت ہے، ہم کو فنڈ مل رہا ہے اور کام ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا مالیگاؤں آنا نہیں ہوا۔ اگر کام نہیں ہوتا تو فنڈ کے حصول کے لیے اور شہر والوں کو جو وعدہ کیا تھا انہیں اطمینان دلانے کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ضرور آتے، لیکن جب ہم لوگوں کے کام سے وہ مطمئن ہے تو اس اطمینان کی وجہ سے ان کا آنا نہیں ہوا، اور الحمدللہ جو وہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، جب یہ کام ہم کر کے دے رہے ہیں تو ہمارے کاموں سے مطمئن ہو کر کے انہیں سفر کی زحمت۔ آج اس وقت 2019 سے 24 کا ٹرم پورا ہو رہا ہے۔ ودھان سبھا 2024 کے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک ایم ایل اے ہونے کی حیثیت سے اپنے شہر کی نمائندگی کرنا اور اپنے شہر کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر سرکار سے بڑے بڑے کاموں کی منظوری لانا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس سلسلے کے اندر نمائندگی کرتے ہوئے سب سے بنیادی چیز پانی، تلواڑہ ڈیم سے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک تقریباً 19.5 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ نئی پائپ لائن کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے ہم نے سرکار سے مطالبہ کیا تھا۔ سرکار نے ہمارے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے 149 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا۔ دوسرا کام ہم نے بائی پاس ہائی وے کا کیا۔ جب سے بائی پاس بنا ہے، سروس روڈ، فلائی اوور اور انڈر پاس نہ ہونے کی وجہ سے 500 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے روڈ کراس کرنے میں۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر کوشش کی اور لاک ڈاؤن کے ٹائم جو ہے ہم نے ہائی وے اتھارٹیز کی ٹیم کو بلوایا، جس میں دلی، بمبئی اور ناسک کے لوگ شامل تھے۔ مالیگاؤں ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے، اور 165 کروڑ روپیہ منظور ہوا۔ ٹیرا پھاٹے سے لے کر کے 40 گاؤں پھاٹے تک سروس روڈ بنے گی۔ تیسرا کام مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے موسوم نعمانی پل کے لیے 5 کروڑ 76 لاکھ روپے کا فنڈ لا کر کے اس برج کی اور پل کی تعمیر کا کام ہم نے کروانے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ اس کے لیے ٹیکم لگا کر کے سارے جو پروسیجر ہے وہ ہم نے پورے کر لیے۔ آج اس وقت چوتھا جو اہم کام تھا کہ مالیگاؤں میں کیندر سرکار کی طرف سے 40 بیڈ کا ہاسپٹل منظور ہوا تھا جو عورتوں اور بچوں کے لیے تھا۔ اس ہاسپٹل کو آؤٹر کے ایم ایل اے دادا بھوسے صاحب نے سرکار میں رہتے ہوئے ستا کا درپیوگ کرتے ہوئے وہ ہاسپٹل سٹانہ روڈ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ٹرانسفر کیا تھا۔ اس وقت سے ہم نے سرکار سے، منسٹروں سے مسلسل جد و جہد کی، اور ان سے ہم نے مانگ کی کہ ہمارا ہاسپٹل اگر شفٹ کیا گیا ہے تو ہم کو ہاسپٹل دیا جائے۔ تو اس وقت راجیش ٹوپے صاحب ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لیٹر دیجئے، میں آپ کو ہاسپٹل دوں گا۔ تو ہم نے اس وقت لیٹر دیا، جد و جہد کی کوشش کی، اور ہم نے آؤٹر کے ایم ایل اے دادا بھوسے صاحب کو بھی ہم نے کہہ کر کے ان سے بھی لیٹر دلوایا، اور الحمدللہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل منظور ہوا ہے، جس کا اسٹیمیٹ جو ہے 75 کروڑ 99 لاکھ 91 ہزار 259 روپے۔ یہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا۔ بلڈنگ کا کام 6 منزلہ عمارت بنے گی جس میں 100 بیڈ ہوں گے، اس کا اسٹیمیٹ ہے 43 کروڑ 26 لاکھ 52 ہزار 360 روپے۔ الیکٹریکل کام اور وائرنگ کا کام تقریباً 5 کروڑ روپے کا ہوگا، اور فائر فائٹنگ، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو آگ بجھانے کے لیے جو انتظام ہوگا اس کے لیے 1 کروڑ 23 لاکھ 59 ہزار 496 روپے کا بجٹ ہے۔ بورنگ اور پمپ کے لیے 5 لاکھ روپیہ، پلمبنگ اور نل، باتھ روم وغیرہ، سنڈاس وغیرہ کے لیے 2 کروڑ 16 لاکھ 32 ہزار 618 روپے، فرنیچر کے لیے 5 کروڑ 40 لاکھ 18 ہزار 545 روپے،
वॉल कंपाउंड और गेट के लिए 20 लाख रुपए, पानी की टांकी जो 20,000 लीटर की होगी उसके लिए 4,60,000 रुपए, किरकोल कामों के लिए 10 लाख रुपए, रास्ता और पार्किंग के लिए 1,94,49,356 रुपए, जीएसटी और दीगर जीएसटी और दीगर जो टैक्सेस कटेंगे वो 16,82,02,124 रुपए। ये पूरे हॉस्पिटल का एस्टिमेट है। इस हॉस्पिटल की मंजूरी हमें मिल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका जीआर है जो आज हमें मौसूल हुआ, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। जिस वक्त मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड में महिला बाल रोगनालय बनना था, जो 45 करोड़ रुपए के बजट से 40 बेड का हॉस्पिटल तामीर होना था, जब उसे आउटर में सटाना रोड पर ट्रांसफ़र किया गया तो हमारे सियासी मुखालिफिन ने इस पर बहुत शोर किया और शोर करने के साथ साथ हमारी क़यादत पर, हमारी कारकर्दगी पर सवालिया निशान कायम किया और उसी के साथ हमारी कारकर्दगी को हमें निकम्मा कह करके, नाअहल करके मोरिद इल्ज़ाम ठहराया। हम उन्हें उनका जवाब दे सकते थे, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अगर एक हॉस्पिटल गया है 40 बेड का तो उससे बेहतर मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में हमें कामयाबी मिलनी चाहिए। हमने जवाब न देते हुए खामोशी के साथ काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। ये तकरीबन 76 करोड़ रुपए का है। पिछला जो हॉस्पिटल था वो 40 बेड का था, आज जो हॉस्पिटल बनेगा वो 100 बेड का होगा। उसका बजट जो है 45 करोड़ रुपया था, इस हॉस्पिटल का बजट जो है 76 करोड़ रुपया है तकरीबन। इसलिए हम मुखालिफिन के बातों से जवाब नहीं देना चाहते, हम उनकी बातों का, उनके इल्ज़ामात का जवाब अमली तौर पर देना चाहते हैं। एक हॉस्पिटल की मंजूरी ला करके हमने जो उनको जवाब दिया है ये बहुत करारा जवाब है।